نبی نے نام لیا نہ میں نام لوں گا، بس جتنا اس نے بتایا اتنا میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سردار فرماتے ہیں آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں آگے بڑھتا گیا، مجھ پہ روب الہی طاری تھا، اچانک پھر آواز آئی، عبدی خلقت الخلق لأجلک، او مصطفیٰ میں نے یہ کائنات بنائی ہے تیرے لیے۔ اب میری ڈھارس بندھ گئی، اب مجھے حوصلہ ملا، میں نے بھی کہہ دیا الہی فترکت الخلق لأجلک، مالک میں نے بھی کائنات چھوڑی ہے تیرے لیے۔ میں اور آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتا گیا، اچانک میرے سامنے عرش الہی نظر آیا۔ یہ عطیہ مل کہاں رہا ہے دیکھنا، یہ عطیہ ملا کہاں ہے؟ زہرا ایسے نہیں ملی، اور کرنا۔ جب نبی کو ایسے ملی ہے تو بتاؤ علی کو کیسے ملی ہوگی؟ میں راز نہیں پڑھا، صرف آپ کو جھلکی دکھاتا ہوں، شاہ سرخی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، صرف دیکھتے جائیے گا۔ سردار فرماتے ہیں کہ مجھے عرش الہی نظر آیا، میں آگے بڑھا، میرے کانوں میں آواز آئی تفضل بعرشی، محمد میرے عرش کو عزت دو۔ جا کر سنیں، میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اسی جملے تک آنا ہے جو نتیجہ ہے۔ تفضل بعرشی، میرے عرش کو زینت بخشو۔ نبی فرماتے ہیں یہ وہ خدا ہے جس نے موسیٰ کو کوہ طور پر جوتیاں اتروا دی تھی۔ فَخْلَنْ عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، جوتے اتارو، کوئی عام جگہ پہ نہیں آئے، یہ وقت مقدس طویٰ ہے۔ تو یہ تو وہ خدا ہے اور یہ عرش ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے جوتیاں اتارنے کا کہے، پہلے ہی اتاروں۔ نبی کہتا ہے میں جوتیاں اتارنے لگا تو میرے کانوں میں آواز آئی محمد یہی تو دکھانا چاہتا ہوں کہ محمد میں اور موسیٰ میں فرق کیا ہے۔ نبی اب تو اپنے نالین کے ساتھ میرے عرش پہ آ جا، ایک ایک لفظ کا رسپانسبل ہو، ٹھیک ہے، نالین کے ساتھ میرے عرش پہ آ جا۔ ایک کہا یہ عرش کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہوتا ہے فرش، تو پھر عرش کیا ہے؟ لفظ عرش کی جتنی بھی عربی ڈکشنریز ہے سب نے جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے، العرش، بابا جاگنا یہ نتیجہ ہے، ختم کیا۔ العرش ما لا یعلا علیہ، عرش اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، یعنی پوری کائنات عرش کے نیچے۔ لفظ تبدیل کروں، عرش اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، یعنی اب پوری کائنات عرش کے نیچے، نبی عرش کے نیچے، انبیاء عرش کے نیچے، اولیاء عرش کے نیچے، غوث عرش کے نیچے، قطب عرش کے نیچے، جنتیں عرش کے نیچے، سلسبیل جا کر سنیں عرش کے نیچے، تسنیم عرش کے نیچے، کائنات عرش کے نیچے، اور محمد کی جوتی نتیجہ تو اب دینا چاہتا ہوں، جب کائنات ہے عرش کے نیچے، محمد کی جوتی ہے عرش کے اوپر، ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ ارے مل کر پوری دنیا محمد کے پیروں والی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کندھے والے علی کا کہاں خاک مقابلہ کرے گی؟ ہماری نماز بخشوا دے،
औकात देखे ना। हाँ, साई को इतना ऊपर भेज दिया कि नमाज बख्शवा के आ जाओ। तो मदरसे का मौलवी भी तुम्हें फातिहा भी नहीं बख्शेगा, तुम नमाज बख्शा देगा। तो जो है सनुरीना बि आयातिना फिल आफाक, मुस्तफा वापस आए, दरवाजे पर नौकर खड़ा था, हाथों में नहीं था, पड़ा हुआ था एक तश्ते नूर पर एक सेब। उस सेब पर एक लफ्ज लिखा था, इन्ना आतैना कल कौसर, मुस्तफा ये कौसर मैंने तुझे अता किया। मैं 2 मरतबा आया था पाकिस्तान, और मैं आया रबीउल अव्वल में आया। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा तो लड़के आए मेरे को लेने के लिए। गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा जबरदस्त झंडे लगे हुए थे सब्ज रंग के। रबीउल अव्वल था ना, सब्ज रंग के झंडे लगे हुए थे। बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा यार ये क्या है? कहा कि ये अलम लगे हुए हैं, ये झंडे लगे हुए हैं नबी के मुनासिबत से, क्योंकि रबीउल अव्वल है। मैंने कहा शुक्र है सदका मुस्तफा का। फिर मैंने उस पर गौर किया, उस पर एक अजीब चीज बनी हुई थी, अजीब सी एक चीज बनी हुई थी, ऐसे यूं करके फिर ऐसे। मैंने कहा थोड़ा इहो छाई। तो मुझे उन्होंने बताया, कहा कि ये नबी साई की नालैन की शबी है। मैंने कहा सलाम है ज़ैनब तुम पे, जो न माने उसे अलम भी मनवा लिया, शबी भी मनवा लिया। अपनी जगह पे आगे बढ़ा। ये बात फिर मुझे बाद में पता चली, आज समझ में बात में आई। मैं सुपर हाईवे से आ रहा था, ये कल बताऊंगा सुपर हाईवे का चक्कर बताऊंगा। सुपर हाईवे से आ रहा था तो मेरी गाड़ी के सामने ट्रक जा रहा था, उस पर एक जुमला लिखा हुआ था, नसीब अपना अपना। उस पर मैंने देखा लिखा हुआ था, ट्रक पे आपने भी देखा होगा है ना, उस पर लिखा था नसीब अपना अपना। फिर बात समझ में आई, एक तरफ झूठी है, एक तरफ हुसैन है। नहीं समझे बाबा, नसीब अपना अपना है। किसी को पैरों वाली नसीब है, किसी को कंधे वाला नसीब है, नसीब अपना अपना है। कंधों पे उठाने वाला मोहम्मद वसीयतें करता रहता है दुनिया को। अली का हाथ पकड़ के कहा था, मेरी ज़हरा का ख्याल रखना। मैं थोड़ा सा गुरेज देना चाहता हूं, आज एक वसीयत पेश करना चाहूंगा। इंशाअल्लाह शहादत के अय्याम नजदीक है, एक छोटा सा गुरेज देना चाहता हूं। नबी ने अली का हाथ पकड़ के कहा था, या अली मेरी ज़हरा का ख्याल रखना। सिर्फ इतना नहीं कहा, फिर ज़हरा को बुलाया, फातिमा जी बाबा, अली से जिंदगी में कुछ मांगना नहीं, जब भी मांगो जरा एहतियात से मांगना, क्योंकि मेरा अली जितना अमीर है उससे ज्यादा गरीब है। जिंदगी में ज़हरा ने कुछ नहीं मांगा, अब आखिरी वक्त है। अली को भी बुलाया, बच्चों को भी बुलाया, अली को बिठा के एक जुमला कहा, या अली क्या जिंदगी में ज़हरा ने आपसे कुछ मांगा है? अली ने कहा, ज़हरा आपने कभी कुछ नहीं मांगा। अली अगर आज कुछ मांगू दोगे? अली कहते हैं, ये जिंदगी ज़हरा मांग लो, अली देने से गुरेज नहीं करेगा। मेरी शहजादी कहती है, मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। ज़हरा क्या मांगना चाहती हो?
کہا سب سے پہلی آپ سے خواہش یہ ہے کہ میرے بعد ایک ایسی شہزادی سے شادی کرنا جسے اللہ ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، گلے لگا کے کہنا فاطمہ سلام کہتی ہے۔ پھر بیٹیوں کو بلایا، زینب کو بلایا، زینب کو وصیتیں کی، زینب یاد رکھنا میرے عباس کا خیال رکھنا۔ چھوٹی بیٹی کو بلایا، چھوٹی سی ہے، کہا بیٹا وہ کونے میں جو گٹھڑی پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا کے لے کے آ، میری چھوٹی شہزادی گٹھڑی، میری شہزادی کی وصیت سننا۔ وہ گٹھڑی لے کے آئی۔ اب جو شہزادی نے اسے کھولا، چھوٹی شہزادی نے کھولا تو زینب عالیہ نے پوچھا ماں اس میں تو 2 کرتے پڑے ہوئے ہیں، میرے حسنین تو بڑے ہو گئے ہیں، یہ کرتے کس لیے ہیں؟ آقا زادی فرماتی ہے اللہ بھائی دے گا، نام عباس رکھنا۔ یہ کرتے پہنا کر جملہ سننا جو زہرا نے کہا ہے وصیت میں، یہ کرتے پہنا کے کہنا عباس یہ زہرا نے ایک ہاتھ سے سیے تھے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ بطول نے کہا تھا زینب عباس کو پہنا کے کہنا یہ میری ماں نے ایک ہاتھ سے سیے تھے، اور یہ تجھے پہنا کر میری ماں نے کہا تھا میری زینب کی چادر کا خیال رکھ۔ زہرا کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے۔ وہ وقت آ گیا، عباس دنیا میں آ گیا۔ میں کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا، صرف اس وصیت کا نتیجہ اور دعا کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ عباس دنیا میں آ گیا۔ بھائی بہنوں اور بھائیوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے کہ زینب اور اس کے بھائی کا نصیب کچھ ایسا تھا۔ عباس دنیا میں آ گئے، سارا دن علی اور زہرا کی بیٹیاں ہاتھوں پر اٹھا اٹھا کے چلتی ہیں، کندھوں پر اٹھا اٹھا کے چلتی ہیں۔ عباس بڑا ہوتا گیا، ہر روز صبح سے شام تک زینب کے گھر رہا کرتا تھا، علی کے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ دیر سے گھر آیا تو ماں ام البنین نے پوچھا عباس جی ماں کہاں گئے تھے؟ ماں میں بہنوں کے گھر گیا تھا۔ کون سی بہنیں؟ کہا زینب ام کلثوم۔ بی بی نے مسند چھوڑی اور چھوڑ کر کہا خبردار وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، تو زینب کو بہن کہتا، خبردار۔ اور تو کیوں جاتا ہے آقا زادیوں کے گھر؟ کہا ماں آج سے میرا وعدہ ہے میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ رات گزری، صبح ہوئی، دونوں بہنیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں ابھی تک آیا نہیں؟ بھائی جو مانگنے آئے ہو، جن کو کچھ چاہیے، یہ دعا کے جملے ہیں۔ بڑی بہن نے پوچھا بہن ابھی آیا نہیں ہے؟ کہا نہیں میں تو کب سے دروازے میں آنکھیں ڈال کر بیٹھی ہوں، کب آئے گا میرا عالموں والا۔ سارا دن گزر گیا، زہرا کی بیٹیوں کی آنکھیں دروازے میں لگی ہوئی ہیں۔ عزاداران امام جب نہ شام ہوئی ہے، رات ڈھلی ہے، اچانک علی کی بیٹی نے کہا ام کلثوم اپنی چادر پہن کے آ، میری چادر لیتی آ۔ او عزاداروں دوڑ کے مومنوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ محمد کی بیٹیاں جا کہاں رہی ہیں؟ بھائی کے گھر جا رہی ہیں، بیچ میں صرف دیوار ہے۔ اندازہ کرو جو زہرا کی بیٹی بھائی کے گھر بنا چادر نہیں جاتی، اللہ جانے شرابیوں کے دربار میں بنا چادر کے۔ چادریں پہنی، سیدھے اندر گھر میں آئی، دیوار تھی بیچ میں، دروازہ تھا۔ علی کی زہرا کی بیٹیاں اندر جیسے آئیں، ام البنین کی نظریں پڑی اور دیکھا کہ عصمت زہرا کے ورق آ رہے ہیں۔ بی بی نے مسند چھوڑی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ آقا زادیوں کیسے آنا ہوا؟ کنیز کو بلا لیا ہوتا۔ میری شہزادی پوچھتی ہے عباس کہاں ہے؟ ام البنین نے کہا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، صحن میں بیٹھا ہوا ہے۔
اب آ کے رک گئی ہیں، حجرے کے سامنے رک گئی ہیں، کیونکہ وہ صحن میں تھا۔ یہاں پر ام کلثوم نے آواز دی، عباس۔ عباس نہیں ہلے۔ پھر زینب نے آواز دی، عباس۔ عباس نہیں ہلے۔ تو زمین پر لکیریں بنا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا عباس۔ اچانک زینب نے کہا، عباس تو اندر آتا ہے یا زینب باہر آ جائے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ عباس نے کپڑے جھاڑے، اٹھ کے کھڑا ہو گئے۔ آقا دادی، عباس کے ہونے کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اگر زینب باہر آ گئی تو پھر عباس کے ہونے کا کیا فائدہ؟ آقا دادی حکم کریں۔ علی کی بیٹی نے جواب دیا، کیوں مجھے غیروں کی طرح بلا رہے ہو؟ کیا میں تیری کچھ لگتی نہیں ہوں؟ کہا تو میری آقا زادی لگتی ہے، آقا زادی لگتی ہے، تو میری مولا کی بیٹی ہے، تو میری شہزادی کی بیٹی ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ کہا، جب تیری کچھ لگتی نہیں تو عباس میرے گھر کیوں آتا تھا؟ کہا بی بی میری پچھلی خطائیں معاف، آج کے بعد عباس تیرے گھر نہیں آئے۔ 32 سال گزر گئے، گزر کے ختم کیا میں نے۔ دعا کے جملے، دعا کے جملے، دعا کے جملے۔ آخری وقت ہے میرے عباس مولا کا، سر حسین کے زانو پہ ہے، سر حسین کے زانو پہ ہے۔ عباس، جی آقا۔ عباس کچھ مانگو دو گے؟ مولا زندگی دلاؤ، 1000 زندگیاں تم پہ قربان کر دوں گا، آپ حکم کرو۔ حسین نے کہا، عباس 32 سال میں تم نے مجھے یا آقا کہا ہے یا مولا کہا ہے، آج میری آخری خواہش ہے، مجھے جاتے جاتے ایک مرتبہ کہہ جاؤ، بھائی حسین میرا سلام۔ ابھی عباس کے لب ہلے نہیں تھے، یا خیمے کا پردہ اوپر ہوا، آواز آئی، عباس اگر حسین کو بھائی کہا تو زینب کو بہن کہہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وارے اللہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دور دراز سے آئے ہوئے مومنین، یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مومنین ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ عشق آل محمد کا، ان کا آنا اپنی بارگاہ کو قبول و منظور فرما۔ جن مومنین کی دعائیں ہم سب کے ذمے ہیں، پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مومنین علیل اور بیمار ہیں، غلام علی بھائی ہیں اور دوسرے بھی مومنین اور مومنات ہیں، اور ایک مومن ہے غلام قمبر، پروردگارہ تجھے زوار علی حسن کی اہلیہ ہیں، اور باقی جو مومنین اور مومنات علیل اور بیمار ہیں، خدایا اس بیمار کا واسطہ جس کی آخری ٹوٹتی ہوئی سانس تک تسبیح کا نام حسین، پروردگارہ اس زہرا کی عزت کا واسطہ جملہ مومنین اور مومنات کو شفاء کلیوں کا ہدایت فرما۔ جن کی جھولیاں خالی ہیں، پروردگارہ اس ماں کا واسطہ جو منیر بھائی یا اور جتنے بھی مومنین اور مومنات جن کی جھولیاں خالی ہیں، پروردگارہ اس ماں کا واسطہ جو اذانیں سن کر کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہے کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہے، پروردگارہ اس اجڑی ماں کا واسطہ جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں پر فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن کی دعائیں ہمارے ذمے ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ مقروض کے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، علیلوں کو شفا عنایت فرما، مسافروں کے سفر کو بخیر و خوبی متمم فرما، جو بے گناہ قید و بند میں انہیں رہائی عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مائیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں مجھے دعا کے لیے کہتی رہتی ہیں، پروردگارہ ان مومنین اور مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہمیں صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے برادر صدر بھائی ان کے گھر میں علالت ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے علی کے گھرانے کا، عزت زہرا کا واسطہ
انہیں شفاء کلی کامل عنایت فرما۔ پروردگار صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا خدایا ہماری آنکھ کھلے تو آل محمد کے ذکر میں، ہماری آنکھ بند ہو تو دروازہ زہرا کو پروردگارہ ہماری دعا کو استجاب فرما۔ ظہور امام کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ علماء ذاکرین خدمت گزاران فرش عزا کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔